السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ 26 فروری 2026 جمعرات کا دن ہے۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اہم خبروں کے ساتھ۔ پاک افغان جھڑپ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے۔ تیسرا دن ہے مسلسل جھڑپیں جو ہیں وہ شام کے ٹائم پہ شروع ہیں۔ مختلف علاقوں کو افغان طالبان نے ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل لیتے ہیں، ساتھ کچھ لوکل خبریں بھی ہیں، اس پہ آپ کو ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین 5:15 پہ 26 فروری 2026 جمعرات کے دن 5:15 پہ اذان میں تقریباً 40 45 50 منٹ ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ انہوں نے خیبر کے مختلف علاقوں پہ اور کرم میں افغانستان کی طرف سے مارٹر گولے جو ہے ٹینکوں سے جو ہے مسلسل پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بازار زخخیل کے مقامات ہیں، ماروسر، شاکوٹ سر، یہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، مارٹر گولے پھینکے گئے ہیں، ٹینکوں کا استعمال کیا ہے، اور ساتھ ہی ناظرین کرم کے شورقو اور مانتو ان ایریاز میں جو ہے افغان طالبان نے پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ کل بھی جو کرم کے علاقے تھے نوا کلی، وہاں پہ 4 سویلین جو ہے وہ بیچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم آج جو ابھی تک جو فائرنگ چل رہی ہے اس کے دوران بھاری ہتھیار کا شروع میں افغان طالبان نے استعمال کیا ہے، تو پاکستان نے بھی اس لحاظ سے بھرپور جو ہے وہ بھاری ہتھیار کا استعمال کیا، آرٹلری کا استعمال کیا، ATGM کو استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ دشمن کی پوسٹوں کو اڑایا جا سکے۔ اور کل بھی جب افغان کی 2 پوسٹوں کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ آج پھر متعدد افغانستان کی پوسٹیں 3 بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اب تک ٹارگٹ کی گئی ہیں اور ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ہلاکتوں کا خدشہ ہے افغان طالبان کی طرف سے۔ یہاں پہ جو کرم کے علاقے ہیں یہاں پہ ابھی پتہ چلے گا، جو پاکستان کی چوکیاں ہیں وہ مکمل طور پہ محفوظ ہیں۔ عوام کا دیکھا جائے گا کیونکہ کیجویلٹیز ایسے میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عوام کا زیادہ تر نقصان ہوتا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ مگر یہ فائرنگ ناظرین اب تک جاری ہے، تقریباً 7-8 بج گئے ہیں، 3-4 گھنٹے سے مسلسل یہ فائرنگ جو ہے دونوں کے مابین ہو رہی ہے۔ دونوں اطراف سے بھاری اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی ڈرون جو ہیں وہ کندہار میں دیکھے گئے ہیں، کندہار کی نگرانی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، فضائی نگرانی کندہار کی ڈرونز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین باقاعدہ ایک پلاننگ اب افغان طالبان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ناظرین تفصیل دی تھی کہ آپ اگر اکتوبر میں دیکھیں، جو پاکستان نے کابل اور کندہار پہ جو پاکستان نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کی تھی، جو فضائی کارروائی پاکستان نے کی تھی نور علی محسود کو لے کے، اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ معلومات تھی، مگر تھوڑا سا فرق تھا 4-5 منٹ اوپر نیچے، اس میں وہ جگہ بدل کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 12 اکتوبر کو 2-3 دن کے اندر ہی افغان طالبان نے فوری طور پہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں 30-31 پوسٹوں سے جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دی، جس میں ٹینکوں کا استعمال کیا گیا۔ رشین ٹینکوں ان کے پاس ہیں، ساتھ امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے جو بھاری مقدار میں موجود ہے، اس کا استعمال کیا۔ اب یہ اس طرح کی کارروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں، مگر اس بار انہوں نے فائرنگ 2-3-4 دن مزید کنٹینیو رکھی ہے۔ اس کی آڑ میں ایک تو یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس سائٹ پہ انگیج ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی آڑ میں شدت پسند دہشت گردوں کو، ویسے بھی پاکستان بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے بارڈر کو پراپر مینیج نہیں کر رہے اور پاکستان سیکیورٹی فورسز کو واچ کرتے ہیں۔ جب پاکستان سیکیورٹی فورسز چوکی پہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں اور وہ علاقہ خالی ہوتا ہے تو یہ گو ہیڈ دے دیتے ہیں، جو وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد TTP کے کردن جماعتوں کے موجود ہوتے ہیں، ان کو پاکستانی علاقوں میں داخل کرتے ہیں۔ تو دراندازی تو ہو رہی ہے ناظرین، روزانہ کے حساب سے ایسی تشکیلیں آ رہی ہیں، پہاڑوں پہ خود وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ حیران کن ہے کہ سارا افغانستان پاکستان کی طرف آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے۔ مختلف سوسائڈ جو خود کش دھماکہ کرنے والے شدت پسند ہیں، ان کو پاکستان میں داخل کیا جا رہا ہے۔ کچھ پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں۔ TTP بھی ان کی لہر بھی تیز ہوئی ہے، انہوں نے بھی کارروائی میں بڑی تیزی لے کے آئے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے 8 سے 10 کارروائیاں جو ہے وہ TTP اور کردن جماعتیں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کر رہی ہیں، اور ہماری شہادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جو سیکیورٹی فورسز کے ہیں۔
فرنٹ لائن پہ پولیس لڑ رہی ہے، ساتھ ایف سی لڑ رہی ہے، ساتھ پاک فوج کی سیکیورٹی کے جوان ہیں۔ آج بھی شمالی وزیرستان پہ ابھی جب یہ خبریں آ رہی تھی، دونوں ممالک کے مابین، افغانستان اور پاکستان کے مابین جو فائرنگ ہوئی، اس سے پہلے شمالی وزیرستان کی چیک پوائنٹ پہ شدت پسندوں نے حملہ کیا، 3 جوان اس میں شہید ہو گئے، اور وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ زوب میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، 10 شدت پسندوں کو جو افغانستان سے دراندازی کر کے پاکستانی علاقوں میں داخل ہو رہے تھے، سمبادا کا علاقہ میں 10 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان سیکیورٹی فورسز بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، بارڈر کو یک طرفہ طور پہ پاکستان فی الحال مینیج کر رہا ہے، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام بھی ہے، اور اس میں ہم اپنی سیکیورٹی لیبس بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل ہے، مگر ذمہ داری جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی ہے، تو کسی بھی طور پہ دراندازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دراندازی ہو رہی ہے، ہوپ دبا کے ہو رہی ہے، روزانہ کے حساب سے فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے، چونکہ دشوار گزار راستے جو ہیں وہاں پہ 10 15 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ چوکی ہیں جو بارڈر پہ، اور اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو میں ناظرین ڈیٹیل اس کی بتا چکے ہیں۔ نئے ناظرین کے لیے صرف اتنا ہی بتاتا چلوں کہ جو چوکیاں ہیں وہ بارڈر پہ ہماری زیادہ ہیں، مگر دشوار گزار ایسے پہاڑی راستے ہیں جہاں پہ پیدل نہیں جایا جا سکتا، تو وہاں پہ چوکی بھی نہیں رکھی جاتی، کیونکہ پھر وہاں پہ رسد پہنچانا ہوتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہی ایریاز کا انتخاب جو ہے، اور برفیلی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ چوکی کا بننا بڑا مشکل ہے، وہاں پہ سروائیو کرنا مشکل ہے، تو ایسے ہی علاقوں کا انتخاب یہ شدت پسند دہشت گرد کرتے ہیں، اور انہی علاقوں سے پاکستانی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، چونکہ ان کے لیے آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کی TTP کے لوگ ہیں اور افغانستان کے جنگجو ہیں، اور دونوں اس پار اور اس پار یہ عادی ہیں ان علاقوں میں، اور یہ یہاں پہ رہے ہیں، ان کو جگہ معلوم ہے کس راستے سے آنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، یہیں کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو آنے جانے میں اتنی دقت نہیں ہوتی۔ بہرحال ناظرین، جو ایک خبر تھی کہ اب تک جو ہے وہ فائرنگ چل رہی ہے، اور افغانستان جو پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان نے فضائی حملہ کیا ہے، تو یہ جو کل اور پرسوں اور آج یہ جو فائرنگ دونوں اطراف سے ہو رہی ہے، تو افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ تو عام جھڑپیں ہیں، پاکستان شروع کر دیتا ہے، جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پاکستانی پوسٹوں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے فائرنگ کی شروع میں زخاخیل کے مقامات پہ، پھر آہستہ آہستہ ماروسر اور شاہکوٹ کے ایریا میں، اور پھر پھیلتے گئے مختلف مقامات پہ، یہ جا کے ضلع کرم تک شورقو اور مانتو کے ایریا میں فائرنگ کی گئی اور چیک پوائنٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب افغان طالبان ناظرین اپنی فضائی، جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے، اس کا بدلہ لیں گے، اس کے لیے پوری پلاننگ ہو رہی ہے، اور وہ اگر وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ کوئی بڑا حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے جو ہے وہ جنگ میں مزید شدت آ سکتی ہے، اور آگے افغان طالبان کے لیے مشکل ہوگا، اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ پاکستان ایک ریگولر فورس ہے، جبکہ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ TTP اور دیگر کلعدم جماعتیں اور افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے، یہ پراکسی وار تو لڑ سکتی ہیں، مگر ریگولر فورس یہ ہے نہیں۔ اگر ان کی اب 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ تک بھی افواج پہنچ گئی ہے، مثال کے طور پہ جو کہا جا رہا ہے، تو اگر جب ریگولر آمنے سامنے دو بدو کی لڑائی ہوگی تو یہ آپ کو 50,000 بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ساری عمر غاروں میں چھپ کے گات لگائے بیٹھے انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ گوریلا وار کی طرح حملے کیے ہیں۔ اب یہاں پہ دو بدو لڑنا ہوتا ہے، جب فورسز کا ممالک کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ پراکسی وار میں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زیادہ مشکلات جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو ہوتی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ پاکستان سے باہر آپ یمن میں دیکھ لیں، سوڈان میں دیکھ لیں، اس سے پہلے شام میں آپ دیکھ لیں، یہ حالات رہے صومالیہ میں، عراق میں، وہاں پہ بھی پراکسیز جو کچھ ایران کی اور کچھ دیگر مسلم ممالک جو ہے ان کی لگی ہوئی ہے، تو وہ جنگیں جو ہیں وہ پھر لمبی چلی جاتی ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں پراکسی اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے، افغانستان کا ان کے سر پہ ہاتھ ہے، پاکستان کے بقول کہ یہ انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور مکمل طور پہ ہمارے دو صوبے جو ہیں، اتنی بڑی فورس ہماری ہے، اور ہمیں جو ہے وہ 20-25 سال سے جو ہے ہمارے ان دو صوبوں کو اتنا خراب کیا ہوا ہے کہ اب مکمل انسرجنسی میں ہے۔ آج جو میں نے حالات دیکھے ہیں، کل جو میں نے حالات دیکھے، خیبر پختونخوا کے مکمل طور پہ لہو لہان ہے، کیونکہ وہاں سے گرین سگنل مل گیا ہے افغانستان کی طرف سے کہ آپ مزید حملے تیز کرو۔ اس میں یہ 3-4 دن میں جب سے پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے،
اور خیبر پختونخوا مکمل طور پہ لہو لہان ہے۔ باجوڑ میں جو سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں، بنو میں سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا، کوہاٹ میں سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا۔ کچھ بربریت اور وحشیت بھی بیچ میں کی گئی کہ ایمبولینس سے پرسوں جو ہے جو ایف سی لائن پہ کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا، اس میں جو زخمی سیکیورٹی اہلکار تھے ان کو ایمبولینس میں 1122 میں لے کے جا رہے تھے اور گات لگائے شدت پسندوں نے ان پہ فائرنگ کر دی اور ایمبولینس سے نکال کے ان کو شہید کیا اور ان کی باڈیز کو جو ہے وہ ایمبولینس کے ساتھ جلایا۔ تھوڑی بربریت بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اللہ خیر کرے ناظرین، پاکستان سیکیورٹی فورسز بھرپور جواب دے رہے ہیں اور دشمن کی پوسٹوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آگے جا کے اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوتی ہے، اگر وہ 8-10 دن سے آگے جاتی ہے، تو پھر پاکستان سیکیورٹی فورسز، جیسا کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں موجود ہے، ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کی سرپرستی ہے افغان طالبان کی، ان کی نظریات ایک ہیں، ان کے ہی کہنے پہ ان کے یہی کنٹرول کر سکتے ہیں اور انہی کی پناہ گاہوں میں موجود ہیں۔ تو پھر پاکستان جو پناہ دینے والے ہیں، جو 7,000 کے قریب رشیا کوٹ کر رہا ہے اور جو 6,200 ڈنمارک کوٹ کر رہا ہے، 6,500 پاکستان کوٹ کر رہا ہے، یو این کی رپورٹ ہے کہ 6,500 شدت پسند افغانستان میں موجود ہیں ٹی ٹی پی کے۔ تو پھر پاکستان ان کے سرپرستوں پہ ہاتھ ڈالے گا اگر یہ جنگ مزید لمبی ہوتی ہے، 8-10 دن جاتی ہے۔ اس میں افغان طالبان کا نقصان ہے، ان کو اندازہ بھی ہے کہ پاکستان کی فورس کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتے، لمبی عرصے تک، ہفتہ 2 ہفتہ 10 دن جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کی پراکسی وار نہیں ہے کہ آپ چھپ کے گات لگائے بیٹھے رہیں گے اور دشمن پہ وار کریں گے اور دشمن آپ کے علاقے سے گزرے گا۔ یہ دو بدو لڑائی ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں، آگے افغان طالبان بھی فیل کر رہے ہیں، مگر وہ اپنے عوام کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے فضائی جو ہماری ساورنٹی کو پاکستان نے پار کیا ہے، اس کا بدلہ ہم نے پاکستان سے لے لیا اور پاکستان کے اتنے سیکیورٹی اہلکار کو ہم نے شہید کر دیا۔ وہ یہ ایک راستہ اپنے عوام کو دکھانا چاہتے ہیں، ویسے بھی عوام میں ان کی ساکھ تو ہے نہیں، اور پاکستان اگر پھر ان پہ حملہ کرتا ہے، جس کی ہم بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ ناظرین پاکستان کی ایک بڑی فورس ہے، اگر آگے جا کے یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو پاکستان پھر ان کے جو جن کے پاس ان کی ڈوریں ہیں ٹی ٹی پی کی اور وہ ہیں امارات اسلامی کے جو حکومت میں اس ٹائم پہ ہیں، تو پھر ان کی باری آئے گی اور پاکستان پھر وہاں پہ اٹیک کرے گا اور پھر مشکلات ہوں گی، اور اس اٹیک کے ساتھ پھر پاکستان ایک فل وار میں جائے گا جو خطے کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، مگر مجبوری میں یہ وار جو ہے وہ پاکستان اس جنگ میں لگا رہے گا۔ ٹی ٹی پی کا خاتمہ بھی پاکستان سے ضروری ہے۔ پراکسی وار آپ نے ناظرین دیکھا ہے کہ 20-25 سال سے تو ہم خیبر پختونخوا میں اور تقریباً 20-25 سال سے ہم بلوچستان میں بی ایل اے کے اور بی ایل ایف کے خلاف جو ہے وہ لڑتے آ رہے ہیں۔ تو یہ پراکسی وار ختم ہونے والی مشکل لگ رہی ہے جب تک ان کی جڑوں تک نہیں جایا جائے گا۔ تو جڑیں افغانستان میں ہے ڈیفینیٹلی، اور اس کا وقت بھی ناظرین قریب آنے والا ہے۔ مزید ڈیٹیل آتی ہیں، مزید خبریں اس حوالے سے آتی ہیں ناظرین، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔